बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे। बेटा जी, आज का हमारा जो काम है जमात पंचम का उर्दू अदब का काम है। ठीक है बेटा जी, हमने आज अपना शायर है इकबाल नज़्म पढ़नी है। ठीक है, हमारी उर्दू अदब की किताब में हमारी नज़्म लिखी हुई है, उसको आज हमने पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम अपने शायर का तारुफ पढ़ेंगे कि हमारे शायर कौन हैं जिन्होंने ये नज़्म तहरीर की। तो बेटा जी, सबसे पहले हम अपने शायर का तारुफ पढ़ते हैं। हमारे शायर जिन्होंने अपना शायर है इकबाल लिखी है, उनका नाम गनी देहलवी है। ठीक है, इनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान के मशहूर शहर दिल्ली से है। ठीक है, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी दिलचस्प अखलाकी और इस्लाही नज़में लिखी। बच्चे ना सिर्फ इन नज़मों को दिलचस्पी से पढ़ते हैं, बल्कि ये नज़में उनकी तालीम और तरबियत का ज़रिया भी बनती हैं। ठीक है बेटा जी, अब हमारे शायर जो हैं गनी देहलवी, उन्होंने हमारे दूसरे शायर इल्लामा इकबाल की लिए नज़म लिखी है। ठीक है, हमारे इल्लामा इकबाल कौन थे? ठीक है, सबसे पहले हम इल्लामा इकबाल का तारुफ पढ़ेंगे कि इल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, इल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए, ये भी आपको मालूम है। ठीक है, आप शायर मशरिक़ थे। ठीक है, और इल्लामा इकबाल ने बहुत सी किताबें भी लिखी, जिनमें बांगे दरा, शिकवा, जवाब शिकवा और इसी तरह बहुत सी नज़में लिखी जिनमें माँ का ख्वाब, बच्चे की दुआ वगैरह थी। ठीक है बेटा जी, आज हम अपने शायर इकबाल के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा जी देखिएगा, पहला शेर, अपना शायर है इकबाल जिसके ज़र्री हैं इकबाल, आज़ादी की शम्मा जलाई कौम को जिसने राह दिखाई, कौम की किस्मत जिसने जगाई। बेटा जी, ये हमारे शायर इकबाल जो हैं उनके बारे में हमारे शायर गनी देहलवी फरमा रहे हैं। ठीक है, कि हमारे शायर इल्लामा इकबाल हैं, इनकी शायरी और इनकी बातें हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। ठीक है, इल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए से बरे सगीर के मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया यानी जगाया, मुसलमानों के दिलों में अलहदा मुल्क हासिल करने की लगन पैदा की, आज़ादी हासिल करने का रास्ता दिखाया और मुसलमानों को गुलामी भरी ज़िंदगी से छुटकारा दिलाया। तो बेटा जी आगे देखिएगा, दूसरे शेर में शायर क्या कह रहे हैं, अपना शायर है इकबाल जिसके ज़री हैं अक़वाल, नगमे तुम इकबाल के बच्चों, कागज़ पर तुम खुश खत लिखो, मिलकर गाओ मिलकर बोलो। ठीक है बेटा जी, इसमें वो बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं? गनी देहलवी। वो फरमा रहे हैं कि हमारे जो शायर हैं उनकी बातें जो हैं वो सुनहरे हरूफ से लिखने के काबिल हैं। ठीक है, तो आगे वो बच्चों को ताकीद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चों तुम इकबाल के जो नज़में उन्होंने लिखी हैं उनको कागज़ पर खुशहती के साथ लिखो। ठीक है, मिलकर पढ़ो और मिलकर बोलो भी। ठीक है, अगले पेज की तरफ आइएगा, अगले सफ़े की तरफ आइएगा, उसमें शायर क्या कह रहे हैं, अपना शायर है इकबाल जिसके ज़री हैं अक़वाल, कितने मीठे उसके बोल, कितने सच्चे इसके कोल, जिसके नगमे हैं अनमोल। इसमें शायर कौन से शायर थे? हमारे गनी देहलवी। वो फरमा रहे हैं कि हमारे इल्लामा इकबाल के जो अक़वाल हैं वो सुनहरे हरूफ में लिखने के काबिल हैं। ठीक है, उनकी बातें जो थीं वो बहुत मीठी थीं, उनकी बातें जो थीं सच्ची थीं, वो सच्ची बात करते थे, खरी बात करते थे। ठीक है, और उनके नगमे जो थे वो हमारे लिए बहुत अनमोल यानी कीमती थे। आगे लास्ट शेर की तरफ आइएगा, अपना शायर है इकबाल जिसके ज़री हैं अक़वाल, कौमो वतन का है मक़दूर, जो है इस धरती का नूर, सारी दुनिया में मशहूर। तो इसमें शायर गनी देहलवी क्या फरमा रहे हैं कि इल्लामा इकबाल के अक़वाल यानी उनकी बातें सुनहरे हरूफ से लिखने के काबिल हैं। ठीक है, वो कौमो वतन का मुकद्दर बदलने वाले इंसान हैं और हमारी ज़मीन के लिए क्या है? रोशनी है। ठीक है, और सारी दुनिया में क्या थे? बहुत ज़्यादा मशहूर हैं।
ٹھیک ہے بیٹا جی، یہ تو ہماری نظم تھی جو ہم نے پڑھی، اس کا شاعر کا تعارف پڑھا، ٹھیک ہے، علامہ اقبال کے لیے جو انہوں نے نظم لکھی اس کی تشریح کی۔ اب ہم کس کی طرف آتے ہیں؟ اپنے کتابی کام کی طرف آتے ہیں۔ تو بیٹا جی کتابی کام دیکھیے گا، حروف کی ترتیب بدل کر نئے الفاظ بنائیے، ٹھیک ہے۔ ادھر نا دیکھیے گا دائرہ میں اقوال ورڈ دیا ہے، اس سے نئے لفظ بنانے ہیں۔ پہلا لفظ بنایا ہے ہم نے قول، دوسرا ورڈ وال، کل، الو، لو۔ اس کے علاوہ جو الفاظ بنتے ہیں وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ انمول، نام، مان، مل، نم، مول، ٹھیک ہے۔ تیسرا ورڈ جو ہمیں دائرے میں دیا گیا ہے وہ مقدور ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہم نے لفظ بنانے ہیں دور، قدر، دو، رو اور قوم، ٹھیک ہے۔ اس کو کام کو آپ نے تحریر بھی کرنا ہے۔ آگے آئیے گا، اگلے پیج پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نوٹ بک کو ریڈی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی نوٹ بک کو ریڈی کس طرح کرنا ہے؟ حاشیہ لگانا ہے۔ حاشیہ لگا کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی تاریخ اور دن لکھنا ہے۔ اس کو لکھنے کے بعد ہم نے پہلی لائن جو ہے اس پہ کچھ بھی تحریر نہیں کرنا۔ پھر اگلی لائن پر ہم نے سبق نمبر 18 لکھنا ہے، اس کو ڈبل انڈر لائن کرنا ہے۔ اپنا شاعر ہے اقبال، وہ لکھ کر اس کو بھی ڈبل انڈر لائن کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے علامہ اقبال کی تصویر بنانی ہے یا اس کے اوپر چپکانی ہے، ٹھیک ہے بیٹا جی، اور ان کے بارے میں کوئی سے 2 جملے تحریر کرنے ہیں۔ پھر اگلے صفحے کی طرف آنا ہے، اس پر آپ نے صرف الفاظ بائنی جملے لکھ کر اپنے الفاظ کو خوشخط تحریر کرنا ہے اور پھر اس کے معنی بھی لکھنے ہیں۔ پہلا لفظ ہمارا ہے زرعی، زرعی کا مطلب سنہرے، اور جملے کوشش کیجیے گا خود بنائیں۔ اقوال، اقوال کا مطلب ہے خیالات، باتیں۔ نغمے، نغمے کا مطلب گیت گانے۔ انمول، انمول کا مطلب بہت قیمتی۔ نور، نور کا مطلب روشنی، اجالا۔ مصور، مصور کا مطلب ہے قدرت، طاقت۔ تو بیٹا جی ان کے جملے بھی ہیں، جملے آپ نے خود تحریر کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آئیے گا، اگلے پیج پر آپ نے پھر حاشیہ لگانا ہے، سوالات کے جوابات لکھ کر ان کو ڈبل انڈر لائن کرنا ہے۔ پھر آپ نے سوال نمبر 1، علامہ اقبال کی شاعری کی 2 خوبیاں بیان کریں۔ پھر جواب، علامہ اقبال کی شاعری نوجوان نسل کو بیدار کرنے کا ذریعہ ہے اور ان کی شاعری میں خودی کا پیغام ہے۔ پھر سوال نمبر 2 لکھنا ہے اور علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے کیا پیغام دیا ہے۔ جواب لکھنا ہے، علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے بر صغیر کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور ان کے دلوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا اور الگ وطن حاصل کرنے کے لیے راہ دکھائی اور مسلمانوں کی غلامی سے جان بچائی۔ پھر آپ نے سوال نمبر 3 لکھنا ہے اور سوال نمبر 3 ہے ہمارا، علامہ اقبال کے شاعری کے بارے میں شاعر نے بچوں کو کیا ہدایت دی۔ پھر آپ نے جواب کی ہیڈنگ دینی ہے، اس نظم کے شاعر غنی دہلوی، ٹھیک ہے۔ بچوں کو ہدایت کی کہ وہ علامہ اقبال کے نغموں کو مل کر بولیں اور گائیں اور انہیں کاغذوں اور کاپیوں پر خوش خط لکھیں، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ یہ ہمارا کون سا کام تھا؟ کاپی کا کام۔ اب ہم نیکسٹ صفحے کی طرف آئیں گے بیٹا جی۔ نیکسٹ ہم نے اردو گرامر کرنا ہے، وہ ہمارا ورک بک کا صفحہ نمبر 11 اور 12 ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی امتحان میں کامیابی پہ دوست کو مبارکباد کے لیے خط لکھنا ہے۔ خط کیا ہوتا ہے؟ ہماری کسی سے آدھی ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی اپنے خط کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا تحریر کرنا ہے؟ لاہور لکھنا ہے۔ لاہور کے بعد ختمہ، جس بھی تاریخ کو آپ کام کر رہے ہیں اس تاریخ کو ڈالنا ہے۔ پھر نیکسٹ آپ نے اگلی لائن پر آنا ہے اور سینٹر میں پیارے 2 سمجھے لکھ کر ندائیہ فجائیہ کا نشان لگانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے السلام علیکم لکھ کر ختمہ لگانا ہے۔ کل کی ڈاک سے آپ کا خط ملا، یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے تیسری جماعت کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیا ہے۔ ہماری طرف سے اس شاندار کامیابی پر بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کے والدین کو بھی مبارک ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ آئندہ بھی ایسی ہی کامیابی حاصل کرتے رہیں۔ ہمیں آپ کی مٹھائی کا انتظار رہے گا۔
میں بھی آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں، میں نے بھی چوتھی جماعت کا امتحان پاس کر لیا ہے اور اپنی جماعت میں کیا رہا ہوں، اول رہا ہوں۔ پھر آپ نے ایک لائن سکپ کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے والسلام آپ کا دوست، پھر اگلی لائن میں لکھنا ہے الف ب ج۔ اس خط کو جو میں نے آپ کو پڑھایا یہ صفحہ نمبر 10 میں ہے، اور اس کو آپ نے صفحہ نمبر 11 پر تحریر کرنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا وقت قیمتی بنائیے گا، اپنے کام کو اچھے طریقے سے کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔